वैसे तो काफ़ी वक्त हो चुका है, तकरीबन लगभग ठीक 1:30 बजे हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला ज़ुहर की नमाज का है। फिर उसके बाद मसनद नशी हज़रत अकाबिर उलमा इकराम में सरपरस्त मदरसा हज़रत मौलाना इलियास शरीफ साहब और शहर चामराजनगर के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कासमी क़िबला दामत बरकातुहुम और उस्तादुल्लाह साहब हज़रत मौलाना नसीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ऐसे अकाबिर जलीलुल क़द्र उलमा तशरीफ़ फरमाए। मैं एक 4 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूँ, यही मुनासिब है। अल्लाह बेहतर जानते हैं। मेरे हाज़री का सबसे अहम मकसद ये है, ये जो जलसा है इसकी निस्बत अल्लाह के कलाम की तरफ है। ये बहुत बड़ी निस्बत है। इस निस्बत पर हमारी जाने, हमारे माल सब कुछ कुर्बान है। हमारे औकात की क्या बात है, बल्कि हमारी जान माल सब कुछ इस निस्बत पर कुर्बान है। इसलिए कि ये जो निस्बत है बहुत बड़ी निस्बत है। कुरान करीम की निस्बत पर अगर आप लोग देख लें तो बात समझ में आ जाती है कि इतनी बड़ी और अजीम शान जलीलुल क़द्र निस्बत है। फिर उसके बाद इस मदरसे के असातिज़ा हजरत मोहतमीम साहब मां सदर इदारा के जो तशरीफ लाए थे, इनके दावत देने में और इनके आने में जो इखलास था, वो इखलास ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। बहुत देर से मौलाना ने हजरत सदर मोहतरम का तारुफ कराया। जब एक कार से उतरकर मेरे पास आए तो 2 उलमा के कंधों पर इनके हाथ थे। इतनी अलालत में कोई आता तो समझो उसके मुखलिस होने की दलील है। अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला इनके ताउन करने को कबूल फरमाए, इनकी बीमारी से अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। मदारिस की एक तवील तारीख है। अब पूरी मदारिस इस्लामिया की तारीख उठाकर देख लें। जिन इलाकों में मदारिस कायम हुए, बंजर इलाके, कहीं कुफरिस्तान है, कहीं बातिल ताकतें हैं, कहीं जंगली इलाके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, इकरा को जो नुज़ूल हुआ है ये भी गारे हिरा में हुआ, जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इन चट्टानों के दरमियान में इकरा की सदाएं बुलंद हुई है, और ये जो सदाएं बुलंद हुई, इसका जो नुज़ूल हुआ है हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसका नुज़ूल हुआ। किसके जरिए से? नज़ल बिही रूहुल अमीन। रूहुल अमीन सबब बने, जरिया बने। अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान का नुज़ूल फरमाया। ये कुरान की रोशनी मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में जब चलना शुरू हुई, जिनके माबूदान बातिला थे और जिनके नुफूस में कुफ्र की गंदगियां थी, जब कुरान की रोशनी इनके कुलूब तक पहुंची तो फिर इन्होंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शायर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शायर है। इसलिए कि ये जो कलाम है इसमें शायराना तलज़्ज़ुज़ात महसूस होते हैं और इस बंदे की ज़बान में सहर के असरात महसूस होते हैं। इसलिए कि जिससे बोलता है वो लिपट आता है, और जो कुरान को सुनता है वह मजबूर हो जाता है मानने पर। कुरान करीम की ताकत, अल्लाह की किताब का एजाज हर जमाने में हुआ। नुज़ूल कुरान से लेकर अब तक जगह जगह पूरी कायनात में, कायनात के जर्रे जर्रे में, बातिन के ऐवानों में, कुफ्र के तुग़यानों में
قرآن نے اپنے اعجاز کا اظہار کیا ہے، اور اعجاز خداوندی اور یہ جو قرآن کا اعجاز ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ سے رہے گا، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ پورے معجزے ختم ہوئے۔ اگر کوئی دائمی معجزہ تو قرآن کریم علمی معجزہ ہے۔ بھائیوں، جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ تکالیف مصائب اس کی چادر کو اوڑھ کے رکھا ہے، مدارس چلانے والوں پر، مدارس کی باغ ڈور سنبھالنے والوں پر، دین کے حلقوں کو سنبھالنے والوں پر ہمیشہ سے حالات آئے ہیں۔ ان حالات کو برداشت کرنا یہی اپنے زمانے کی مرد مجاہد کی علامت ہے۔ کفار نے کہا رسول اللہ آپ کو ہم محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ جو تم قرآن لے کر آ رہے ہو، اس قرآن کو جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ مشرکین نے مشورہ کیا کہ ہم قرآن کی ایک مثال بنا دیں، ایک قصیدہ لکھا، لے جا کر کعبے کی جالیوں پر لٹکا دیا، کہا محمد بن عبداللہ ہم نے تیرے قرآن کا مثل بنا دیا، جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا مثل ہم نے بنا دیا ہے، اس کا بدل بنا دیا ہے، ہم نے چند شعر لکھے ہیں، اس کے بعد قرآن کے طرز پر شعر لکھے جاتے رہیں گے۔ محمد بن عبداللہ تو بھی شعر پڑھتا جا، ہم بھی شعر پڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ عرب کے فصحاء و بلغاء کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، وہ لکھا ہوا تھا الفیل من الفیل وما ادراک ما الفیل، یہ قصیدہ لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قصیدے کو دیکھا، عرب کے فصحاء بلغاء جمع ہوئے، قصیدہ لکھنے والوں پر لان تان کی، کہا یہ تو فصاحت سے خالی ہے۔ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم چاہتے ہو اس کا ٹکر لے کر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت لے کر آؤ، ایک چھوٹی سورت جسے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ایک چھوٹی سورت جسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک چھوٹی سورت جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ عرب کے فصحاء بلغاء جس سرزمین پر پیدا ہوئے، وہ سرزمین کی جو لینگویج تھی وہ عربی لینگویج تھی، کئی لغات کے بولنے والے تھے، لغات عربی کے ماہر تھے، انہوں نے قرآن کے وزن پر فٹ پر ایک قصیدہ نہ بنا سکے۔ کیوں بنا سکتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے میں اس کے جب الفاظ کی حفاظت کی ضرورت پڑی، ہم نے اصحاب صفہ کا قیام فرما دیا، اس صفہ پر قرآن پاک حفظ کرنے والے تیار ہوئے۔ ہم نے جب دین کی حفاظت کا ٹھان لیا تو اس وقت الفاظ قرآن کے معنی کو سمجھنے والے پیدا کر دیے، تفاسیر قرآن کو سمجھنے والے پیدا کر دیے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھو، قرآن نازل ہوا سرزمین عرب پر، اسے پڑھ کر دکھا مصریوں نے، پھر اسے سمجھنے والے سرزمین ہندوستان پر پیدا ہوئے، اور سرزمین ہندوستان میں بھی قربان جاؤں اکابر علماء دیوبند کی جوتیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو علوم نبوت کے لیے جو قبول فرمایا ہے۔ شروع میں ایک طالب علم تقریر کر رہے تھے، بعض موقع پر جلسوں میں طلبہ جو تقاریر کرتے ہیں وہ ایسی لچک ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اکابر کی تاریخ کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ جب سرزمین ہندوستان پر کفر دندنا رہا تھا، آریہ سماج چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اہل اسلام ہمارے ٹکر پر آؤ، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو کھڑا کر دیا، کہا کہ دیکھو دارالعلوم کا قیام کرو، ایک الہامی ادارہ قائم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کے ذریعے سے ہزاروں کے مفسر، مبلغ، محدث، حفاظ قرآن پیدا فرمائے، پوری دنیا کے چپے چپے کے اندر کام کرتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان میں کو پوری دنیا کے اندر جہاں مدارس نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا عکس چلایا ہے، اور خصوصاً سرزمین ہندوستان پر جتنے مدارس ہیں اسی دارالعلوم کی پرتو اور عکس ہے۔ محترم عزیزان، ایک بات میں کہہ کے ختم کر دوں، قرآن کریم یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہے، ہر زمانے کی باطل طاقتوں نے چاہا
کہ اس کی عظمت، اس کی طاقت کو ختم کر کے مسلمانوں کے دلوں سے اس کی ایک اہمیت کو چھین لے۔ جب بھی باطل نے سر اٹھایا، اللہ نے مدارس کھڑا کیے، اس کے تعاون کرنے والوں کو کھڑا کیا، اس کے لیے مجاہدہ کرنے والوں کو کھڑا کیا، اس کے لیے قربانی دینے والوں کو کھڑا کیا۔ آج میں دعا کرتا ہوں اے اہل مدارس، تم ہر حالات سے جھیل کر، تم طوفانوں کے سمندر میں غوطہ لگا کر ان مدارس کی باغ ڈور کو جو سنبھالتے ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج مدارس امت کا سرمایہ ہے۔ مدارس نے کیا دیا ہے؟ وقت ہوتا تو میں آج وہ تقریر آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ سن 1950 میں حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دارالعلوم پر جو تقریر کی تھی، وہ شاندار باتیں طلباء سے، اساتذہ سے کہی تھی۔ قلت وقت اور نزاکت کی بنا پر میں انہی چند کلمات پر اپنے اکابر سے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور خصوصاً اس نسبت پر اس جلسے میں شرکت میرے لیے صد باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، انتظامیہ کو، حضرت صدر محترم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اللہ اس ادارے کی فیض کو عام و تام فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔